السلام علیکم۔ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے تو وہ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کس انداز کے ساتھ دینا چاہیے، اور مال خرچ کرنے کے بعد کون سی ایسی پریکاشنز ہیں، کون سی ایسی سیفٹی ہے جو کہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا وہ بچا رہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لیکن وہ مال ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کو خرچ کیے ہوئے مال انویسٹمنٹ کو زیرو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے بارے میں کہوں گا، یہ بات میں پہلے بتا دوں کہ ان لوگوں کو نہیں دینا، جن کے بارے میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ لوگ بیگنگ کرتے پھر رہتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، تو ہم 1 2 روپے 10 روپے ان کو دے دیتے ہیں اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دینے سے منع کیا کہ جو درہم ریال تھوڑے 1 2 مانگتے پھریں، یہ فقیر نہیں ہوتے، اور ان لوگوں کو دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق لوگوں کی ایک نشانی بتائی ہے، لا يستطيعون ضربا في الارض ويحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، کہ وہ لوگ جو ہے لوگوں سے لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، بیگنگ نہیں کرتے، یوں کر کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں، اپنا حال ہی نہیں بتاتے۔ جو اصل مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ تو سامنے ایسے ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے اس فید پوشی کی وجہ سے، ان کے وقار کے اندر رہنے کی وجہ سے اکثر جو کم علم لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ غنی سمجھ لیتے ہیں، بہت ہی زیادہ مال والا سمجھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے جو مال والے لوگ ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے، کون سے فید پوش لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کتنے خلفائے راشدین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنی بستی کے اندر نکلا کرتے تھے اور غریب نادار لوگ، جو محقور لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، مساکین ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے، جاسوسی نہیں کرتے کہ لوگ جیسے ایک دوسرے سے بندہ پوچھتا ہے وہ فلانے کے کیا حالات ہے، فلانے کا کیا حالات، نہیں، ایک حکمت کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے کہ کون مجبور ہے، اور پھر اس کو ایسے ذرائع کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرتے، چیریٹی اور اس کو مال اور کھانے کی صورت میں، تاکہ اس کو فیل بھی نہ ہو۔ تو یہ فید پوش لوگ، یہ تھرو آؤٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کسی کو اللہ کی راہ میں جب مال دینا ہے تو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بڑی بات عام ہے، بھئی ہم آپ کو یہ زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، ہم آپ کو صدقے کا مال دے رہے ہیں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کو کوئی مال دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کی راہ میں مال دینا ہے تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مطلب بندے کا اپنا ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگزامپل دی، اپنے ہی 2 ہاتھوں کو پتہ نہ چلے۔ تو ہم پوری سوسائٹی کے اندر اناؤنس کرتے ہیں، یہ فلاں بندے کو میں نے چیز لے کے دی ہے، اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس فلاں چیز تھی، میں نے لے کر دیا ہے، میں نے، وہ مجبور تھا، فلاں بات کی اس کو کمی تھی، میں نے اس کو کر کے دی ہے۔ یہ اس طرح کہنا تو پھر بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ ہمیں یہ وہ پریکاشنز ہیں جو کہ تھرو آؤٹ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کسی کو اوپر مال خرچ کرنا ہے تو اس کو سنانا نہیں ہے۔ اگلی پریکاشن جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ لوگ، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو اور اپنے مالوں کی چیریٹی کی ہوئی کو، انویسٹمنٹ کو ضائع مت کرو۔ یہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، کیسے؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھا کر کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنی چیریٹی کر رہا ہوں، اپنے ریلیٹیوز کو بتانا، یا ریلیٹیوز کو کوئی چیز دے دینا تو اپنے فرینڈز کو بتاتے پھرنا، میں نے فلاں بندے کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، میں نے اس کو یہ مال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، منی کیا ہے؟ منان، کسی کو یہ سنائی کرنا کہ بھئی تم تو اتنے مجبور تھے، میں نے تمہیں مال لے کر دیا، تمہاری تو اوقات نہیں تھی، تم کر کچھ نہیں تھے سکتے، میں نے تمہیں مال دیا، تم نے میرے دیے کی وجہ سے تم نے ایسے کیا، آج بچوں کا پیٹ پال رہے ہو میری وجہ سے، ایٹسیٹرا، ایسے ورڈز بڑے بولے جاتے ہیں۔ تو بالمنی والاذی، ادا کیا ہے کہ کسی کو صدقہ، خیرات، یا کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، چیریٹی کرنا، اس کے بعد اس کو اذا پہنچانا، تکلیف دینا، اس کو ایسے فکرے کسنا، یا اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میرے آگے جھکے، میرا احترام کرے بہت زیادہ۔ اس میں میں قطعاً نہیں یہ کہوں گا کہ کوئی آپ کے ساتھ چیریٹی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، نہیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کو تھینکفل رہیں، لیکن چیریٹی کرنے والے کو یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے
کہ وہ کہے کہ میں نے جناب میرا ہمیشہ یہ میرے اندر میرے سامنے جھکا رہے. نہیں, اگر کسی کو چیریٹی کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے جھکنے لگ گیا, پھر تو وہ آپ کو ری پے کر رہا ہے. جو آپ نے چیریٹی کی ہے وہ ری پے کر رہا ہے, آپ کو لوٹا رہا ہے. آپ نے پھر اللہ سے اجر کا کیا گمان رکھیں گے, کیونکہ آپ تو ری پے کروا رہے ہیں, اس سے آپ کام لے رہے ہیں یا ایسا کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ صدقات کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, کہ ایک اچھا میٹھا بول, کسی کو خیر کی بات کہہ دینا, اچھی بات کہہ دینا, خیر من صدقۃ یتبعها اذی, اس صدقے سے, اس چیریٹی سے, اس کروڑوں اربوں ملین بلین انویسٹ کیے ہوئے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. It's better than قول معروف, a good sentence, a sentence for supporting your heart. یہ بہتر ہے کہ آپ کسی کے اوپر مال خرچ کریں پھر اس کو تکلیفیں پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں. یہ میں وہ پریکاشنز ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, کیونکہ آج اس کے بارے میں ہماری پریکٹس بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے. مال خرچ کرتے ہیں, اپنے صدقات بچانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو یہ مائنڈ میں چیزیں رکھنا ضروری ہیں. نیکسٹ ہم جو ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ سے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی راہ میں دینا, کن کو؟ مساکین, مہاجرین ہیں, غارمین ہیں, مسافرین ہیں, وابن السبیل ہے, جو کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو دینا ہے. پھر چیریٹی کے بہت سے مصرف بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یتامہ, یتیم جو لوگ ہیں, مساکین ہیں, غریب لوگ ہیں. اور سب سے زیادہ بیسٹ چیریٹی کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے؟ اپنے گھر سے, اپنے کلوز ریلیٹیو سے, جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے چیریٹی شروع کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا سگا بھائی, سگی بہن یا آپ کا بھتیجا یا کوئی بھی آپ کا کلوز ریلیٹیو ہے وہ مجبور ہے, پریشان ہے, اور ہمارے دور کے فرینڈز جو ہیں ہم ان کو چیریٹی کرتے پھریں. صرف اس وجہ سے کہ وہ زیادہ شاؤٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہ زیادہ جو ہے لوگوں کے سامنے ہماری بات کو پھیلاتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ تعریفیں ملتی ہیں, اپنے رشتہ داروں سے تعریفیں نہیں ملنی. تو ہمیں ایسا کرنے سے ایوائڈ کرنا ہے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس شخص کے لیے مال کا خرچ کرنا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو, اور وہ مال ایسے لائق لوگ, ایسے جینیس لوگوں, بچوں کو نکالیں جو کہ صرف مال کے نہ ہونے کی وجہ سے دین کا علم نہیں حاصل کر پاتے, کہ مال اگر ہو جائے دین کا علم حاصل کریں گے, کالج یونیورسٹیز میں پڑھیں گے, صدقہ جاریہ ہے. ایسے لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں, کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں, کسی کو بزنس سٹارٹ کروا دیں. ایک بہت ہی عجیب ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ ایک شخص نے 5 لاکھ روپے کی جو ہے نا نوٹ پکڑ لیا اس نے, وہ 500 روپیہ 1000 روپیہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے. اب ہم بڑے زیادہ خوش ہوتے ہیں, واو کتنا امیر آدمی ہے, کتنا اچھا بندہ ہے, 500 روپے سب کو دے رہا ہے. 500 لوگوں کو دیتا ہے. وہ 500 لوگ جو ہیں یا 1000 لوگ جو ہیں, انہوں نے وہ 500 یا 1000 روپے کا یا 100 روپے کا نوٹ انہوں نے خرچ کر لینا ہے, ختم ہو جانا ہے, ہوا میں اڑ جانا ہے, ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام ہمیں اس چیز کی نہیں سپیچ کرتا. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ معاشرے کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, پراسپر کرنا ہے, خوشحال کرنا ہے. اگر ہم 500 لوگوں کو 5 لاکھ روپے دینے کی بجائے صرف 5 لوگ ہم ان کو سلیکٹ کریں, ان کو 1-1 لاکھ روپے دیں, ان کو کہیں کہ آپ اسی کو چھوٹا موٹا بزنس شروع کریں, کوئی تھوڑا سا بزنس شروع کریں, بے روزگار لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ان لوگوں کو دینا چاہیے جو نیولی میرڈ ہیں لیکن ان کے پاس بزنس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پریشان ہیں, کیونکہ فیملی کو سپورٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم پوری جتنا معاشرہ ہے ساری سوسائٹی کو ہم امیر کر دیں گے تو ایسا امپاسبل ہے. لہٰذا ہماری جو کیپیسٹی کے اندر ہے, ہماری جو لمٹس میں ہے, ہم ان لمٹس میں رہ کر لوگوں کی مدد کریں. تو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ چند لوگوں کو بزنس کروائیں, ان لوگوں کو قرض دیں, قرض حسنہ دیں. چیریٹی اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ قرض حسنہ دینا ہے, اس کو یہ کہنا کہ آپ کے پاس جب پیسے ہوں گے آپ واپس کرنا, اگلے لوگوں کے کام آئے. پھر ایک اور چیریٹی بہت ہی زیادہ زبردست ہے جس کے اوپر ہماری پریکٹس بالکل نہیں ہے. کسی کو آپ نے قرض دیا ہے, وہ بیچارہ پریشان ہے, اپنا اس کا تھوڑا بہت سسٹم چل رہا ہے, اگر وہ آپ کا قرض واپس کرتا ہے اس کا سارا سسٹم سٹاپ ہو جاتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو قرض معاف کر کے چیریٹی کریں. یہ سب سے خوبصورت چیریٹی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر لوگوں کو آہستہ آہستہ ان کو برڈن ان کا کم کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کہا اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال,
کہ اللہ لوگوں کے دباؤ ڈالنے سے, پریشرائز کرنے سے, یا اللہ مجھے بچانا. یعنی کہ یہ پریشر ہے, قرض کا پریشر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. تو اگر ہم اس پریشر کو سسٹین کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے, اللہ کتنا خوش ہوں گے. اپنے بندوں کے اوپر رحم کریں, اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کریں, بندوں کے کام ہے تو اللہ عرش پر آپ کے لیے راہیں آسان کریں گے. سو چیریٹی کے لیے یہ وہ چند پوائنٹس تھے جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. سارے پوائنٹس آلدو ہم نہیں ڈسکس کر سکے, لیکن کم از کم ان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا کریں جب ہم چیریٹی کریں. تھینک یو.